الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. رمضان المبارک کی ان مقدس لمحات میں آج کا ہمارا یہ درس حدیث، جس میں نے آپ حضرات کے سامنے جامع ترمذی سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی. روایت نقل کرنے والے راوی حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. فرض نمازوں کے بعد جو اہم ترین نماز ہے وہ رات کی نماز ہے، وہ تہجد کی نماز ہے، وہ رات کے نوافل ہیں. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہے اور اس میں اللہ رب العزت کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہی ہے. علماء نے کیا ہی خوب لکھا کہ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام رمضان شروع ہونے سے 2 ماہ قبل، 2 ماہ پہلے سے دعا کا اہتمام فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمارے اس رجب المرجب کے مہینہ میں اور شعبان المعظم کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے سے پہلے سے منتظر ہیں رمضان المبارک کی. علماء فرماتے ہیں یہ جو رجب کا مہینہ ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو. ٹھنڈی ہوا سے بندہ پر امید ہوتا ہے کہ اب بارش آنے والی ہے. اور پھر شعبان کی مثال ایسے ہے جیسے بادل امڑ آئے، بادل آ چکے ہیں. اب بادل جب آ جاتے ہیں امید اور قوی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، اب بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اور رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے کہ اب بارش برسنا شروع ہو چکی ہے. تو رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں ہمیں اور اعمال بکثرت کرنے چاہیے، ان اعمال کے اندر ایک عمل یہ ہے کہ ہم نوافل کا اہتمام کریں. فرض نماز کا بھی اہتمام الحمدللہ ہوتا ہی ہے اور ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. بطور خاص رمضان کی گھڑیوں میں فرض نماز کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ فرض نماز کی جو اہمیت اور جو تاکید قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے، جتنی تاکید فرض نماز کی قرآن و حدیث میں ہے کسی اور عمل کی نہیں ہے. حتیٰ کہ قیامت کے دن سورۃ المدثر میں 29ویں پارے میں اللہ رب العزت نے یہ منظر بیان کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، اہل جہنم جہنم میں چلی جائے گی اور ایک فرشتہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، اے جہنمیو تم اس سقر، یہ جہنم کی طبقہ ہے، جہنم کی وادی ہے، ما سلککم فی سقر، تم اس سقر جہنم کے طبقہ سقر میں کیوں پہنچائے گئے، کیوں آئے؟ تو وہ جواب دیں گے. ان کا جواب یہ ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہمارے جہنم میں آنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت کس حد تک ہے کہ جہنم میں داخلے کی پہلی وجہ جو اہل جہنم بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ نماز میں پڑھنا ہے. تو فرض نماز کا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے اور وہ تو الحمدللہ عام طور پہ مسلمان کرتے ہی ہیں، لیکن فرض نماز کے ساتھ ساتھ جو اس یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس مناسبت سے نوافل کا بھی اہتمام کریں. رمضان کی مقدس گھڑیوں میں، ان مقدس لمحات میں ہم نوافل کا بطور خاص اہتمام کریں. حدیث مبارک میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز کا حساب ہوگا. اگر نماز کے اندر کوئی کمی نکل آئی تو اس کمی کو نوافل سے پورا کر لیا جائے گا. اس لیے ہم جہاں فرض نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہاں نوافل کا اہتمام کریں تاکہ کل قیامت کے دن اگر ہمارے فرضوں میں کمی آئے تو نوافل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کمی کو پورا فرما رہے ہیں اور اپنے رحم اور کرم والا معاملہ فرما کر ہمیں جنت میں بھیج. تو رمضان میں کن نوافل کا اہتمام کیا جائے، میں آپ کے سامنے 4 نوافل جو ہیں ان کا تذکرہ کرتا ہوں جن کا عام طور پہ اہتمام بھی اسلاف سے ثابت ہے.
فقہاء کرام اولیاء سلف صالحین اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں، اور اس پہ مشکل بھی نہیں ہوتا، عام اہتمام کر بھی سکتا ہے آدمی۔ ان میں سے جو پہلی نماز ہے نفل، وہ تہجد ہے۔ تہجد کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنے نیک بندوں کے اوصاف نقل کیے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، ان میں ایک وصف یہ بیان کیا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں ان کی راتیں اپنے رب کے دربار میں سجدے اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، رات اس حال میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام میں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، رات کے وقت ان کے جو پہلو ہیں خوابگاہوں سے، بستر سے، آرام کی جگہوں سے الگ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے دربار میں راتوں کو کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، آہوزاری ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، یہ حدیث جو بھی تلاوت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نمازوں کے بعد جو اہم ترین نماز ہے وہ صلاۃ اللیل، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں تو تہجد کی نماز مشکل بھی نہیں ہے۔ عام طور پہ سحری کے وقت میں ہم صبح جاگ ہی جاتے ہیں، ہر آدمی نے روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے، جس آدمی کا کوئی عذر ہو تب بھی وہ اٹھتا تو ہے روزہ کی سحری کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب ہم اٹھ رہے ہیں، مثلا آج اگر فرض کریں روزہ یہاں ہمارے سرگودا کے وقت کے مطابق 4:15 بجے ٹائم ختم ہو رہا ہے سحری کا، اور تو 3:45 تو جاگ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے، تو آدھے گھنٹے کے بجائے ہم ایک گھنٹہ پہلے یا پونا گھنٹہ پہلے یا 50 منٹ پہلے جاگ جائیں، اٹھیں، وضو کریں، اور سب سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یا 10 یا 12، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول 4 کا بھی ملتا ہے، 6 کا بھی، 8 کا بھی، اور 10 کا 12 رکعت کا بھی، تو جتنا میسر ہو وہ رکعت تہجد کی پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں روئیں، آہوزاری کریں، دعائیں مانگیں، اور اس کے بعد اپنا سحری کریں۔ تو رمضان المبارک میں تو تہجد بہت ہی آسان ہو جاتی ہے، اس لیے تہجد کا اہتمام کریں، اور تہجد کی اس عبادت، اس ثواب کے حصول کے لیے کوشش کریں۔ نمبر 2، دوسرے نوافل ہیں وہ اشراق کے نوافل کا اہتمام کریں۔ اشراق کے نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں؟ سورج طلوع ہونے کے 15 یا 20 منٹ بعد، جیسے سورج طلوع ہوا اس کے 15 یا 20 منٹ بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے بعد میں جب تک ممکن ہو، زوال تک بھی، زوال سے پہلے تک جس وقت بھی مناسب موقع ملے اس وقت پڑھ لیے جائے۔ بہتر یہی ہے کہ سورج طلوع ہونے کے فوراً 15-20 منٹ بعد پڑھ لیے جائے، اور احادیث کے اندر، کتب حدیث میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اشراق کے نوافل کی۔ جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ، جس نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی، ثم یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر سورج کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہا۔ عام ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کر رہا ہے، تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، یا جو بھی نیک عمل میں لگا رہا، ذکر و تلاوت میں لگا رہا۔ ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ، کانت لہ کاجر حجۃ وعمرہ۔ راوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر فجر کی نماز باجماعت پڑھی، سورج کے طلوع ہونے تک بیٹھا رہا، ذکر و تلاوت میں لگا رہا، اور پھر اس کے بعد نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لی، اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا کہ مقبول حج اور عمرہ کا ثواب ہے۔ کتنی بظاہر دیکھنے میں چھوٹی عبادت، اور اس پہ ملنے والا اللہ رب العزت کی رحمت سے جو اجر دیا جا رہا ہے وہ کتنا بڑا، ایک اور حج اور عمرے کا اجر دیا جا رہا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں آپ یہ اصول سامنے رکھیں کہ رمضان میں عبادات کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ ابھی ایک حج کا ثواب نہیں ہوگا، 70 حج کا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اشراق کے نوافل کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 3، پھر چاشت کے نوافل ہیں، ان کا اہتمام کریں۔
چاش کی نماز تقریباً سورج طلوع ہونے کے 1 گھنٹہ بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج طلوع ہوا 1 گھنٹہ بعد، اس سے لے کر زوال تک یہ وقت ہے. تو اس میں جس وقت میسر ہو اس وقت آدمی 2 یا 4 رکعت نوافل پڑھ لے. حدیث مبارک میں علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی جس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الضحیٰ رکعتین، جس نے چاش کی 2 رکعتیں پڑھی، لم یکتب من الغافلین، ایسا آدمی غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا. اس کا شمار غافلین میں سے نہیں ہوگا جس نے چاش کی 2 رکعتیں پڑھی. اور آگے فرمایا ومن صلی اربعا کتب من العابدین، اور جس نے 2 نہیں 4 رکعتیں پڑھی اس کا شمار عابدین میں ہوگا، اس کو عابدین میں لکھ لیا جائے گا. ومن صلی ستا کفی ذلک اليوم، اور جس نے 6 رکعتیں پڑھی سارے دن کے اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس کے لیے کفایت اختیار فرمائیں گے. ومن صلی ثمانیا کتبہ اللہ من القانتین، اور جس نے 8 رکعتیں پڑھی اللہ رب العزت اس کا شمار قانتین میں، مطیعین میں، فرما بردار لوگوں میں لکھ دیں گے. ومن صلی اثنتی عشرہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، اور جس آدمی نے 12 رکعتیں پڑھی اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیں گے. کتنا بڑا اجر کہ آدمی تھوڑی سی مشقت برداشت کرے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے کتنی بڑی عبادت کا اور ثواب کا وعدہ کیا ہے. تو اس لیے چاش کا اہتمام کریں. اور اس کے بعد چوتھے نوافل ہیں اوابین کے. اوابین کے نوافل یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جاتے ہیں. مغرب کی نماز 3 رکعت فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں. اب 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھیں. 2 رکعت سنت ہے، 6 رکعت اوابین ہے، یہ بھی ممکن ہے. اور اگر کوئی آدمی 2 سنت کے بعد 4 رکعت پڑھ لیتا ہے نوافل تو یہ 2 اور 4 مل کر 6 رکعت حضرت اللہ القاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ امید ہے انشاءاللہ اس کو بھی اوابین کا ثواب دے دیا جائے گا، کیونکہ 6 ہو گئے تو اس کا اہتمام کریں. حدیث مبارک میں اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. علامہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت نقل کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی بعد المغرب 6، جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھی، لم یتکلم فیما بینہن، 6 رکعتیں ایسی پڑھی کہ ان کے درمیان فیما بینہن بسوء، کوئی برائی کی بات نہیں کی، کوئی برا عمل نہیں کیا، غلط بات نہیں کی، تو عدلن لہ بعبادت 12 سنہ، تو اس آدمی کو ان 6 رکعتوں کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر دے دیا جائے گا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا موسلا دھار رحمت، کیا اللہ رب العزت کی عطائیں ہیں اور کیا اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں ہیں کہ صرف 6 رکعت پڑھی ہیں اور 6 رکعت پڑھنے پہ جو ثواب دیا جا رہا ہے وہ 12 سال کی عبادت کا. اور یاد رکھیں یہ تو 12 سال کی عبادت عام دنوں میں ہے، رمضان کی ان مقدس گھڑیوں میں تو 12 سال کو پھر آپ 70 سے ضرب دیں گے تو شاید آپ کے کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے. اس حد تک اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. اس لیے ہم اوابین کے نوافل کا بھی اہتمام کریں. کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، 2 سنتیں اور 2 نفل، تو ویسے عام دستور ہوتا ہے 2 سنتیں 2 نفل ہیں تو مزید 2 نفل اور شمار کر لیں اور پڑھ لیں تو یہ 6 رکعتیں ہو جائیں گی. اور اللہ توفیق دے 2 اور ملا لیں. ہمارے اکابر میں حضرت زبدۃ المحدثین حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول رہا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ وہ اوابین کی یہ جو 6 رکعتیں ہیں ان میں روزانہ 1.25 پارہ پڑھا کرتے تھے. اوابین کی 6 رکعتوں میں جو 1.25 پارہ عام طور پر تراویح میں رات کو سنانا ہوتا تھا وہی 1.25 پارہ وہ یہاں سنا دیا کرتے تھے، یہاں پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس طرح اور ہمارے اکابر کے معمولات میں ملتا ہے بہت زیادہ اہتمام ہوا کرتا تھا نوافل کا. تو اس لیے رمضان کی مقدس گھڑیوں کو قیمتی بنائیں. یہ لمحات نہ جانیں زندگی میں پھر آئیں نہ آئیں، زندگی میں نہ جانیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو،
اور نصیب ہو بھی جائے تو کم از کم یہ رمضان تو نکل ہی جائے گا. تو یہ رمضان جو ہے اس کو عبادات میں گزاریں، نوافل میں گزاریں، تہجد کا اہتمام کریں، اشراق کا اہتمام کریں، چاشت کا اہتمام فرمائیں، اس طرح بابین کا اہتمام فرمائیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام نوافل کا صحیح معنوں میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.